ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا ریڑھ کی ہڈی کے بارے میں۔ ریڑھ کی ہڈی کا تحفظ پورے جسم کا تحفظ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم سارے جسم کی بیماریوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی پیٹھ کے بارے میں بہت کم علاج معالجہ ہوتا ہے۔ ہر کام کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، بوجھ اٹھاتے اور بوجھ رکھتے وقت، ہر حالت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں۔ کسی بھی حالت میں جھکنے کے معنی یہ ہے کہ آپ بیماریوں کو دعوت دے دیں۔ جیسے مرضی آپ اٹھ رہے ہیں اور جیسے مرضی آپ بیٹھ رہے ہیں، جیسے مرضی بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور جب یہ پریشانی ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کتنی اہم تھی ہمارے جسم میں، اور اس میں زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، غیر ضروری بوجھ۔ وہ اپنی قدرتی حالت میں قائم رہے گی۔ ریڑھ کی ہڈی کے صحت مند رکھنے کے لیے جس طرح ٹھیک ڈھنگ سے لیٹنا ضروری ہے، اسی طرح ٹھیک ڈھنگ سے اٹھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کبھی ایسا مت کریں کہ آپ لیٹے ہوئے چیت اور ایسے ہی جب وہ گردن کی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ آپ نے ریڑھ کی ہڈی کی حفاظت کے لیے یہ کرنا ہے کہ جب آپ لیٹیں گے تو دائیں کروٹ پہ، اور جب اٹھیں گے تو اپنے بازو پہ وزن ڈال کے اس حالت کے اندر آپ نے اٹھنا ہے۔ ایسے جھٹکا لگا کے آپ نے کبھی نہیں اٹھنا، ورنہ کبھی نہ کبھی کوئی پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ غلط ڈھنگ سے اٹھنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پیٹھ کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیٹنے کے بعد کبھی بھی سیدھا اور نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ کروٹ لے کے دائیں یا بائیں بوجھ بازوؤں پہ ڈال کے پھر کھڑے ہوں۔ اور مریضوں کو ایک بات بخوبی سمجھ لینا چاہیے، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی میں اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو جیسے دوسرے امراض ہیں، پیٹ درد، ٹانگوں کا درد، پاؤں کا درد، پاؤں کی موج، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کی بھی بیماری اس سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالکل ہی غلط نظریہ لوگوں نے اپنا لیا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا درد زندگی بھر اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح اور بیماریاں، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کی بیماری بھی ہے۔ اس کو دور کرنے میں وقت تو لگے گا، لیکن ہڈی کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کو اللہ نہ کرے اگر ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ تل اور مہوا، یہ بھی جڑی بوٹی ہے، پنساری سے مل جائے گی، تل کا تیل اور مہوا، ان دونوں کو پیس لیں۔ کتنا؟ جتنی نرم بن جائے، برابر سرابر میں ہو یا کم زیادہ کی وجہ سے نرم بن جائے، تو اس کا لیپ کرنے کی وجہ سے، تیلوں کے تیل کی اور مہوا کی لیپ کرنے کی وجہ سے کمر درد میں بہت سپورٹ ہوتی ہے، اور بہت جلدی جب وہ
سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح پرانا ناریل ہے اور ہلدی ہے۔ 100 گرام آپ ناریل، پرانا والا ناریل اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس کو باریک پیس لیں، گرائنڈر کر لیں، اور اس میں 25 گرام ہے ہلدی ملا کر کسی موٹے کپڑے میں باندھ کے اس سے وہ ریڑھ کی ہڈی کو اچھی طرح سینکیں، اور یہ جو گندم ہوتی ہے، گندم کو جلا کر عام وزن گڑ ڈال کر، اور اس میں تھوڑا سا گڑ، گندم گڑ برابر وزن، تھوڑا سا دیسی گھی ملا کے 1 تولہ آدھا تولہ ہر روز صبح شام آپ کھائیں۔ اس سے بھی کمر کا درد اور کمر کی ہڈی کے اندر بہت زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیکر کے جو بیج ہے، کیکر کی جو پھلی ہے، ان کو باریک کر لیں اور شہد میں ملا کے آپ استعمال کریں، چٹائیں۔ یہ ببول کے بیج اور ببول کی جب پھلی کتنی ہو، جتنی جب آپ کو ضرورت ہے اتنی، لیکن میٹھا کرنے کے لیے تھوڑا سا شہد بھی آپ ڈال لیں، اس سے انشاءاللہ لذیذ ہے، آپ کی کمر کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی۔ حضرات محترم، کمر کا جو درد ہوتا ہے یہ واقعی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں کہ کمر درد کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا، نمازی حضرات بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو مفتی حضرات بتلائیں گے، علماء کرام بتلائیں گے کہ تھوڑی سی تکلیف ہونے کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ نماز کا پورا ثواب ملتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن تکلیف تو ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لی ہے۔ بس ایک دوسرے کو دیکھ کے بھیڑ چال بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کی کمر کے اندر اگر کوئی درد ہے تو یہ جو ہمارے ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے، یہ سارا کا سارا آپ کسی طرح دبا لیں دونوں ہاتھوں کو، اس سے بھی کمر کے اندر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور یہ جو ہماری دوسری انگلی ہے، اس انگلی کو یہ درمیان میں سے یہ درمیان یعنی دوسرے پورے سے پہلے پورے تک، اسے آپ بہت زور سے دبائیں، اتنا زور سے دبائیں کہ جب وہ جھٹکا لگنا شروع ہو جائے۔ اور اگر اس طرح کی کمر جھکی ہوگی، پہلے دن میں ہی نہیں سیدھی ہوگی، لیکن پہلے دن میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، آپ اسے بہت زور سے دبائیں۔ یہ اور پھر اشگند ناگوری اور میتھی دانہ، 3 ماشا اشگند ناگوری اور میتھی دانہ 3 ماشا باریک کر کے رکھ لیں، آدھا آدھا کلو باریک کر لیں، پاؤ کر لیں، شران کر لیں، 1 تولہ کر لیں۔ صبح سویرے 1 چمچ آپ اس کا کھا گیں، اور پھر آپ یہ ورزش کریں 5 منٹ یہ، اور 5 منٹ آپ نے یہ ورزش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ پہلے دن ہی کمر کے اندر جب فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ تو آپ یہ دونوں ورزشیں کریں، اور اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، موبائل کا، ٹیلی ویژن کا، لیپ ٹاپ کا آپ زیادہ استعمال کر رہے ہو تو کمر کے اندر ضرور فرق پڑ جائے گا۔ 2-3 گھنٹہ کے بعد 5 منٹ کے لیے یہ کیا، اور ایسے یہ 5 منٹ یہ ورزش کر لیں، اور کبھی ایسے الٹا کر کے بھی یہ آپ ورزش کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہے کمر کا درد اور بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرنے سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو، سستی چھوڑو، تھوڑی سی ورزش کر لیا کرو،
جو آدمی آپ کو کوئی چیز بتلائے اسے ضرور استعمال کریں۔ سب ویڈیو کے لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں، لیکن یہ ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو تو آپ ضرور شیئر کریں۔ اگر شیئر نہیں کرتے، کوئی نمازی اگر آپ کو اس حالت کے اندر نظر آ رہا ہے، آپ اسے بتائیں کہ بھائی یہ تھوڑی سی ورزش کر لیں، کچھ نہیں ہے، تاشقند، ناگوری اور میتھی دانہ کا استعمال صبح صبح کر لیا کرو، انشاءاللہ العزیز کمر کے اندر جان پڑ جائے گی، سمجھ آ جائے۔ استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس صفدر علی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔